مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی ناصر احمد صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ ناصر صاحب، تو آج ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج ہم انشاءاللہ آپ کا پورا واقعہ سنیں گے، تو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ تو ہمارا گاؤں جو ہے نا وہ روا کے اندر ہے، چمن عباس۔ تو ہم وہاں پہ رہتے تھے۔ تو 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 مجھے یہ چھوٹے ہو گئے نا، دو چیزوں سیکھنے کی بڑا بہت شوق تھا۔ مجھے تھا کہ میں قرآن کا علم سیکھوں، اور میں دنیا کو بتاؤں کہ قرآن کریم کیا چیز ہے، یا دوسرا کہ میں فوجی بنوں تو اپنے ملک کے لیے نا اچھی طرح مطلب یعنی بہت خدمت کروں، یعنی وہ سب سے آگے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر میں وہاں پہ بھی اپنے جو گاؤں میں تھا مسجد کا مولوی، اس کے پاس بھی جاتا رہا کہ مجھے یہ یعنی تو قرآن سکھا دو، لیکن اس نے بھی صحیح طرح نہیں سکھایا، کبھی پڑھاتا کبھی کوئی نہ۔ پھر اس کے بعد میں اپنے ایک دوست کو لے کے، اسٹیشن مسجد تھی تو ختم نبوت کی، وہاں پہ بھی گیا۔ وہاں پہ مجھے ایک دن انہوں نے سبق پڑھایا، دوسرے دن گیا وہ تو مولوی صاحب تو سوئے ہوئے تھے کوئی نہ۔ تو پھر ایسے ہی وہ میں ایک دن ہی اپنے گھر کے بیک سائڈ میں بیٹھا تھا، تو میرے خیال میں 83 کا جلسہ تھا، یا میرے خیال میں 82 کا تھا، 1982-83 کا۔ تو مجھے وہ نا خیال پیدا نہیں، وہ لوگ وہ جا رہے تھے اپنا یعنی کہ جلسے پہ، تو میرا دل کر رہا تھا کاش کبھی میں بھی ان میں ہوتا، تو ایسے مطلب میں بھی جاتا صاف ہو کے، اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے، تو اس طرح جا کے اپنا تو عبادت وغیرہ یہ وہ کرتا۔ تو وہ پھر میں نے آہستہ آہستہ نا پھر وہ روا میں کام شروع کیا۔ تو میری زندگی کا پہلا جمعہ تھا، میں نے وہ مسجد جو ہے نا تو ختم نبوت وہاں پہ جا کے اسٹیشن والی طرف تو وہاں پہ پڑھا۔ وہاں پہ مولوی صاحب نے تو خطبہ دیا، اس میں انہوں نے وہ بتایا کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک لندن سے ایک کیسٹ بھیجا ہے، اس کے اندر وہ پاکستان کے خلاف کافی مطلب وہ تو لکھا ہوا پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، فلاں پاکستان کو ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو وہ کافی طرح اس نے ایسے نا بکس والی باتیں جو تھی، تو وہ پڑھ کے جمعہ تو واپس آیا۔ میں وہاں پہ ہیئر کٹنگ کا کام کرتا تھا دکان، تو وہاں میں نے ایک دوست تھا میرا احمدی، میں نے اس کو بتایا کہ یار دیکھو آپ تو کہتے ہو ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے، ہم پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو یہ آپ کے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ناصر بھائی اصل میں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو اس طرح کی باتیں کر کے نا احمدیت سے دور کرتے ہیں کہ لوگ حقیقت کو نہ جان سکیں۔ آپ ایسا کریں کہ ہماری مسجد میں جائیں، وہاں پہ آپ جا کے اور جو ہے نا آپ تو خطبہ سن کے واپس آئیں، آگے اپنی مسجد میں جائیں، وہاں پہ آپ جا کے وہ نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کون کس طرف بلاتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے اس کی بات مانی۔ میں پھر ادھر گیا، مسجد میں گیا، جا کے میں نے وہ خطبہ سنا، لیکن اتنا پیارا خطبہ تھا حضور کا کہ اس کے بعد تو بس میں ادھر کا ہی مطلب مسجد اقصی میں جاتا تھا، نمازیں پڑھتا یعنی کہ جمعے پڑھتا، تو اس کے بعد میں اسٹیشن والی مسجد میں گیا ہی نہیں، تو میرا اسے دل بہت مطلب گالیاں نکالتے، اس طرح خلاف باتیں کرتے۔ تو پھر تقریباً میں یہ تقریباً 2 سال مسجد و ناصر منڈی میں ہے تو رحمت غربی میں، وہاں پہ نمازیں پڑھتا، اور جمعہ وغیرہ تو مسجد اقصی میں، اور وہاں پہ جو ہمارے تو امام مسجد سے مولوی تو فضل الہی صاحب، وہ پھر مجھے تو قرآن کریم زور کے بعد عصر کے بعد پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن وہ تھے اپنا مولوی برکات صاحب تھے، وہ تو ناصر آباد کے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا میں تو احمدی ہوں، کیونکہ تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے
जमात के हर तो प्रोग्राम में शामिल होता था। तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी कि जिसमें वो कोई खिलाफ दीन हो या इस्लाम के खिलाफ हो वगैरह वगैरह। बल्कि मेरे खानदान में ये अच्छा, तो वो कहते फिर आप फिर बैत कर लें, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है कि ताकि हम आपकी खुशी गमी के वारिस हों, हमें पता हो कि ये आदमी हमारा है। लेकिन मुझे यही था कि जैसे हम वो थे ना तो पहले था ना, मैं वो सुन्नी था, फिर सुन्नी से वो शिया हो गया, देखा मातम-मुतम करते रहे काफ़ी। फिर उसके बाद फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, फिर मैं सुन्नी हो गया। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं है, तो हमारा एक सिस्टम है, आप उसके तहत है ना, आप वो पहले इसको देखें, बैत करें। मैंने कहा ठीक है। वो मुझसे फिर वो तकरीबन वो मतलब बार-बार कहते रहे, कोई किसी को लेके आओ, आके मेरे घर में बैठे, बातें करते हैं, अपनी पूरी तसल्ली करो, कोई आपका सवाल है, कोई भी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर इस तरह का तकरीबन 1 महीना हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए, तो आप जो है ना बैत कर लें। मैं जिनकी शॉप पे काम करता था, मैंने उनसे बात की कि यार कि मैं ऐसे ये तो बैत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने करना है, नहीं करना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? हमारे इसमें कोई दखल-अंदाज़ा नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया उनके घर में गया, वहाँ पे फिर हम बैठे, असर की नमाज़ के बाद हम वहाँ पे बैठे, उन्होंने मुझे वो बैत फ़ार्म दिया। उन्होंने कहा ये देखो बैत फ़ार्म, मैंने वो पढ़ा, तो उन्होंने कहा अगर इसमें कोई सवाल है, कोई सवाल-जवाब है तो हमें बताएँ, आपकी तसल्ली कोई। तो मैंने कहा नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मुझे अंदर थोड़ा-सा ना वो था कि वो लोग कहते थे कि जी ये सर पे कुरान रखते हैं, तो और तो हलफ लेते हैं कि अगर आप अगर बैत की ना तो आप तो मुर्तद हो जाओगे, तो फिर आप ना उधर के रहोगे ना इधर। तो फिर मैंने दोबारा से मैंने सोचा यार कभी मैंने इनके अंदर कोई ऐसी गलत बात देखी नहीं, इतने 2 साल हो गए हैं, तो ये तो कोई इस्लाम के खिलाफ बात नहीं है। बहरहाल मैंने वो बैत फॉर्म पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कोई सवाल, मैंने कहा नहीं ठीक है। फिर वो उन्होंने कहा फिर आप जो है ना वो मेरे पीछे पड़े, इसको दोहराएँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पढ़ा, फिर मैंने उनके पीछे पढ़ा। फिर उसके बाद वो अपना दुआ वगैरह की, दुआ करके तो जब मैं तो वापस आया हूँ, तो मैं ऐसे था ना, मैं लोगों को बताता था पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बैत की है, तो हल्का-फुल्का वो बिल्कुल भोला-भाला सा ना, तो मेरी ये कैफ़ियत थी बिल्कुल। तो वो मैं मैं तो यानी तो खुद लोगों फिर मैंने तकरीबन कोई 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद मैंने अल-फज़ल में पढ़ा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी साफ दिल से मेरी बैत करेगा, अल्लाह ताला उस पे वो उसका यानी उसका या वो तो आलम होगा जैसे एक बच्चा माँ के पेट से तो बाहर आता है ना, वो साफ होता है, पाक साफ होता है, वैसा होगा उसका आलम। तो चूँकि ये कैफ़ियत मेरे ऊपर थी, मैं बड़ा इससे वो मतलब वो और ज़्यादा मुतासिर हुआ, इसने मेरे ईमान को और बढ़ाया। फिर कुछ दिनों बाद एक शिया ज़ाकिर थे, वो मेरी शॉप पे आए, तो उन्होंने कहा कि नासिर हमने सुना तुम तो कादियानी हो गए हो, ना तुम रज़ी हो गए हो। मैंने कहा नहीं, मैं अहमदी हो गया हूँ अल्लाह के फज़ल से। तो कहता है ये तो काफ़िर हैं। मैंने कहा अगर ये काफ़िर हैं, तो मतलब इसका इसका है जो कुरान पढ़ता है, या अल्लाह को मानता है, या तो रसूल पाक अलैहि वसल्लम को मानता है, वो तो काफ़िर है। फिर आप भी काफ़िर, आपके बड़े भी काफ़िर, जब से आप लोग ये पढ़ रहे हो मतलब आप सारे काफ़िर हो। तो वो चुप हो गया। वो कहता है कि ये नहीं, हम मिर्ज़ा साहब को जो है ना वो बड़ा नबीउल्लाह, बहुत बड़ा बुज़ुर्ग, बहुत बड़ा मुजद्दिद मानते हैं, लेकिन उसको हम तो महदी कैसे मान लें? मैंने कहा देखो मेरा अभी ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं किसी दोस्त को बुलाता हूँ रब्बी साहब को, तो आप बैठ के बात कर लेते हैं। तो वो कहने लगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैंने वो हमारे थे हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, उनसे बात की। तो मैंने कहा इस तरह का कि एक मेरे पास आए थे, उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा कि नासिर आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है नमाज़ पढ़ने की। आप ऐसा करें कि हर नमाज़ में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला तू आलिमुल गैब है, सब ताकतों का मालिक है,
اور مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مادی موعود ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اس کو بھیجا ہے تو مجھے اس نعمت سے محروم نہ رکھ، اگر یہ تو نے نہیں بھیجا تو مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے پھر میں نے وہ دعا شروع کی۔ ہاں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھ یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نشان دکھا جو واضح ہو۔ تو میں نے وہ دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے تقریباً 20 کے دن یہ دعا کرتا ہر نماز میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ضرورت الامام، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ایک سائڈ میں گنتی لکھی ہوئی ہے اور ایک سائڈ میں آنے والے مہدی علیہ السلام کے نقش لکھے ہیں۔ تو وہ میں نقش جو پڑھ رہا ہوں، اس کے چہرہ ایسا ہوگا، بال ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب میں پاؤں کے لفظ پہ آتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہدی علیہ السلام کے ایسے پیر ہوں گے جیسے چھوٹے بچے کے لال لال گول مول پیارے پیارے پیر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ایسے ہوں گے۔ تو ایک دم مجھے وہ بیک سائڈ سے آواز آتی ہے کہ یہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو، یہ ساری خوبیاں مجھ میں تو پائی جاتی ہیں، دیکھ میری طرف غور سے۔ اور میں دیکھتا ہوں تو حضرت مسیح علیہ السلام پیچھے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ زبردست مجھے نشان دکھایا کہ اس کے بعد تو میرے جو کچھ تھوڑے بہت میں تھے نا، سارا کچھ یہ دھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی، مجھے ایک واضح زبردست نشان دکھایا کہ یہ وہ خدا کا مسیح ہے جو آنا تھا، یہ وہ مہدی ہے جس نے آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بڑا فضل کیا، بڑا احسان کیا۔ تو ایسے پھر میں میرے دل کے وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دل کو، دماغ کو اور مضبوط کر دیا۔ تو پھر وہ مخالفت تو پھر ایٹومیٹک ہوتی ہے، پھر وہ جو سارے تھے وہ مخالف ہوئے کہ یہ تو مطلب تم تو کافر ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، وہی اسلام ہے جو پہلے تھا، لیکن احمدی ہونے سے میں نے یہ دیکھا، ہم نے سنا تھا کہ خدا ہے، لیکن ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسے کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے، وہ اس سے ملایا ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے تو خدا کو دیکھا ہے، اس کو بولتے دیکھا ہے، قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط یہ کہ انسان کو اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا احسان ہے، اور میں اپنے آپ کو میں بہت بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فضل کیا۔ ورنہ ہم جس ماحول میں تھے، بدعت شرک سے بھرے ہوئے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، بس ہم نام کے مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے اس نور سے نوازا۔ جی ماشاءاللہ ناصر احمد صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ نے ہمیں سنایا۔ تو ناصر بھائی، اب ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کس طرح مخالفت آپ کی ہوئی ہے، اور جو دوست ہمارے سن رہے ہیں، بعض ہیں جو بہت خواہش کرتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مخالفت بہت ہوگی، اس وجہ سے ہم بیعت نہیں کرتے۔ تو ان کو بھی آپ کوئی پیغام دیں، اور آپ کی کیا مخالفت ہوئی تھی اور آپ نے اس کا کیا رد عمل دکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تو رضی بھائی تو فضل ہوتا ہے۔ تو مخالفت تو میری بہت ہوتی رہی، میں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، مجھے جرت دی ہے، میں ان سے بات کروں، میں کہتا ہوں آؤ میرے سے بات کرو، اگر میں غلط ہوں تو میرے سے بات کرو، میں تو چھوڑ دوں گا، اگر تم غلط ہو تو اپنی تو اصلاح کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جرت دی، میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ کس طریقے کو مطلب اس کو حالات کے مطابق مطلب دیکھ کے میں ان تک اپنا پیغام پہنچاتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو آنا تھے وہ آ گئے ہیں۔ تو باقی یہ مخالفت تو پھر بے شمار لوگ کرتے، گھر میں بھی ہوئے، پھر میں گھر سے وہ باہر ہی رہتا تھا، بس میں سوتا رہا ہوں تقریباً وہ 7 سال کہ مطلب کیونکہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں یہ مذہب کی جنونیت بہت ہے، یہ دیکھتے نہیں ہے، بس دیوانوں کی طرح ظلم کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔
تو وہ چونکہ میں تو روا میں تھا، مجھے اتنی وہ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسے باہر جو دوست ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ حالات کے مطابق اگر ضرورت سے بات کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ اس طرح کے واقعات کم نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو باہر کے شہروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں اکیلے اکیلے ہم جیسے وہاں پہ یہ تو زیادہ خطرات ہے۔ جی ناصر احمد صاحب جزاک اللہ۔ اور آپ اب الحمدللہ احمدی مسلمان، جب سے آپ احمدی مسلمان ہوئے آپ کے پاس الحمدللہ جو خلافت کی نعمت ہے وہ بھی الحمدللہ جماعت اسلام احمدیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، تو اس کے متعلق آپ اگر ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں ان کو کچھ بتانا چاہیں۔ جی میں یہ کہنا چاہوں کہ احمدیت ایک اتنا بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور خلافت جو اس کی آگے ذل ہے، مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں قدم قدم پہ ہر حالات سے واقعات سے وہ ہمیں بتاتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں خدا سے ملاتی ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے، تمہارے مقصد کیا ہے۔ ہم ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یقین جانو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کریم کیا چیز ہے۔ تو احمدی ہونے سے احمدیت کی مطلب جو تعلیم ہے کھول کھول کے بیان کیا حضور نے، مسیح علیہ السلام نے، خلفاء نے، آگے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے وہ کھول کھول کے بیان کیا یہ ہمارا خدا ہے، مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا، خلفاء نے یہ فرمایا، یہ دین ہماری قدم قدم پہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اس چیز سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ تو میں سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ صاف دل ہو کے اس کو دیکھو، یہ اتنا بڑا نور ہے کہ میں کہتا ہوں جو جماعت احمدیہ جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا جماعت احمدیہ نے، جو باقی کے ترجمے اس میں تو وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسی وہ باتیں ہیں کہ وہ نوز باللہ تو قرآن کریم ہی وہ پہ شک شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک آیت کچھ کہہ رہی دوسری کچھ کہہ رہی وہ تضاد، لیکن جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اتنا پیارا ترجمہ ہے اس میں ذرا بھی وہ تضاد نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور کہ یہ اور آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، یہ بڑا احسان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، اور خلافت سے جڑ جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی جزاک اللہ ناصر صاحب۔ اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو عقائد کے لحاظ سے جماعت اسلام احمدیہ کے جو عقائد ہیں ان میں سے جو وفات مسیح، ختم نبوت اور صداقت حضرت مرزا غلام احمد احسن، ماشاء اللہ نے تو آپ کو خود ہی بتا دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچ ہیں، تو اس کے بعد تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن آپ ان کو یہ بھی بتا دیں جو مخالف ہیں کہ ان کو، کیونکہ بعض ہمارے دیکھنے والے ایسے بھی ہیں جو اب استخارہ کے فیز میں آ چکے ہیں، ان کو جی ہم موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو جی آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی دعا اللہ سے کی تھی؟ میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب طاقتوں کا مالک ہے، میں ان پڑھ سادہ آدمی ہوں، مجھے کچھ علم حاصل نہیں ہے، تو جانتا ہے اے اللہ تعالیٰ، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مادی موعود ہوں، اللہ تعالیٰ اگر تو نے اس کو بھیجا ہے تو مجھے اس فضل اور نعمت سے محروم نہ رکھ۔ اور مولوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ تو نے نہیں بھیجا تو مجھے اس کے شر سے بچا، اور مجھے ایسا نشان دکھا کہ مجھے صاف پتہ چل جائے سچ کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ اور اس کس کے لیے شرط ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، صاف دل ہو کے جیسے ایک باپ جب وہ اپنے بچے کا علاج کروا کے مطلب کہ تنگ آ جائے، اس کے بچے کا شفا نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کے حضور گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، میں تو بے بس ہوں۔ ایسے اپنی بے بسی کا عالم خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرے صاف دل ہو کے، تو خدا تعالیٰ اس کو کبھی بھی غلط راستہ نہیں دکھائے گا، ضرور دکھائے گا، کیونکہ ہر مسیح علیہ السلام نے بھی تو فرمایا کہ آپ کو اگر میری سچائی میں شک ہے تو آپ 40 دن تک دعا کرو، ٹھیک ہے، صاف دل ہو کے، شرط ہے صاف دل ہو کے، اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، کبھی کوئی صاف آپ کو نشان نہیں تو نہیں دکھائے گا۔
تو اس لیے شرط ہے صاف دل ہو جاؤ۔ جی ماشاءاللہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ بھی اسلام احمدیہ میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور موقع دے کہ وہ بھی یہ دعا جو آپ نے بہت ہی اعلیٰ دعا آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا جواب بھی دیا، اور ایسے ہم نے الحمدللہ 100 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کی ہیں۔ جو دوسرے بھائی بھی اپنا واقعہ سنانا چاہتے ہیں وہ مجھے ضرور ای میل پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم واقعہ سنا سکتے ہیں۔ اور آپ کا بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ یہ میں نے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے لیے بھی میں ای میل اسکرین پہ لکھ دیا، تو جو بھی اپنا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنانا چاہے وہ ضرور میرے سے رابطہ کریں۔ میں نے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو بڑے جلال میں دیکھا ہے، مطلب کہ 5-10 دفعہ، لیکن میں آپ کو 2-3 اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں۔ ہاں جی بالکل، آپ بتائیں۔ میں نے تو دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، ایک بہت بڑا تو گراؤنڈ ہے، اس میں بہت ساری دنیا ہے، تو آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں تو میں آپ کے پیچھے ہوں، تو آپ یوں ہاتھ اٹھا کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا، یعنی آسمان اتنا آپ کے ہاتھ سے فاصلہ ہوتا ہے آپ کا، یعنی کہ 7-8 فٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسیح علیہ السلام کے کتنا قریب ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد ایک اور میں نے دیکھا خواب کہ مجھے پتا چلا کہ رسول پاک علیہ وسلم آئے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے پیچھے، میں وہ جا رہا ہوں ادھر نہ جہاں پہ رسول پاک علیہ وسلم آئے ہیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نہیں آتے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے میں ہوں، تو آگے جا کے ایک تو گراؤنڈ تو بہت ساری دنیا ہوتی ہے، تو رسول پاک علیہ وسلم اس سٹیج کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جو پیچھے حضرت مسیح علیہ السلام اور پیچھے میں ہوتا ہوں، تو میں رسول پاک علیہ وسلم کی شکل نظر نہیں آتی، لیکن آپ وہ اشارہ یوں کر کے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا مادی ہے، یہ ہمارا مادی ہے، یہ ہمارا مادی ہے۔ یہ 3 بار وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے تو فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میں نے اور بھی مطلب بے شمار دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل احسان ہے، مجھ جیسے نالائق کمزور کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی بار بار زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی اسلام احمدیہ قبول کر سکیں۔ ایک میرا بھائی چھوٹا، اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے یہ 2 سوال ہیں قرآن کریم کے، سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ رسول بھی ایک آیت جھوٹی بناتا تو میں اس کی شرح کاٹ دیتا، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے میرے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ سورۃ الحاقہ 29واں سپارہ۔ تو دوسری جو صورت ہے مجادلہ میں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں نے لکھ چھوڑا ہے، میں اور میرے بھیجے ہوئے رسول ہی غالب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ جا کے عالموں سے یہ جو ہے نا مسئلہ تو ختم نبوت والوں کے پاس جاؤ، وہاں سے ان سے کہو کہ یہ میرے 2 سوالوں کا جواب دو۔ آپ کو میں نے کہا بالکل جواب نہیں دیں گے۔ تو وہ جاتا رہا 1 مہینہ، کبھی وہ مسلم کالونی میں گیا، کبھی اس طرح اپنا جو تو ختم نبوت کی مسجد تھی اسٹیشن مسجد، ہاں جو ربا کا ریلوے اسٹیشن وہاں، لیکن اس کو انہوں نے نا وہ نہیں دیے، اپنا وہ جواب نہیں دیے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک دن وہ کہتا ہے میں دیکھا ہے کہ میں نے یہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے، تو میں ان کو نا وہ ختم نبوت والے کہ مسئلے کی طرح منہ کر کہتا ہوں کہ مولوی تمہارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تو اتنی بار تو احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن پھر وہ تھوڑا پھر پیچھے ہٹ گیا رشتوں میں آ کے نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا زبردست نشان دکھایا تھا، یہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ یا جماعت میں شامل ہوں۔ تو جی ناصر بھائی جزاک اللہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، انشاءاللہ پھر آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو بھی
ہمارے دوست ہیں جو قبول اسلام احمدیہ کے جرنی میں ہے، یعنی سفر میں ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ بیعت کر دیں۔ بہت سارے ہمارے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، ای میلز آتی رہتی ہیں کہ وہ استخارہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے انشاءاللہ۔ آمین ہاں، آمین۔ جزاکم اللہ ناصر صاحب، جزاک السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔